السلام علیکم سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کتاب ترجمہ نہج البلاغہ، مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین قبلہ، اور پلیٹ فارم ہے وہی جس پہ آپ اور میں ہم مل کر کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر آتھینٹک بکس کو پڑھتے ہیں اور بہت کچھ علم حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھنا میری خواہش تھی زندگی کی سب سے بڑی، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم اس خوبصورت پلیٹ فارم کے اوپر مل کر پڑھ رہے ہیں، میں اکیلے نہیں پڑھ رہی۔ اب ہم پارٹ 30 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم آغاز کریں گے 250 پیج ہی پہ ہے، خطبہ نمبر 86۔ تو آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اللہ نے زمانے کے کسی سرکش کی گردن نہیں توڑی جب تک کہ اسے مہلت و فراغت نہیں عطا کر دی، اور کسی امت کی ہڈی کو نہیں جوڑا جب تک اسے شدت و سختی و ابتلا و آزمائش میں ڈال نہیں لیا۔ جو مصیبتیں تمہیں پیش آنے والی اور جن سختیوں سے تم گزر چکے ہو، ان سے کم بھی عبرت و اندوزی کے لیے کافی ہیں۔ ہر صاحب دل عاقل نہیں ہوتا، اور نہ ہر کان رکھنے والا گوش شنوا، اور نہ ہر آنکھ رکھنے والی چشم بینا رکھتا، اور ہر آنکھ رکھنے والا چشم بینا رکھتا ہے۔ مجھے یہ حیرت ہے، اور کیوں نہ حیرت ہو، ان فرقوں کی خطاؤں پر جنہوں نے اپنے دین کی حجتوں میں اختلاف پیدا رکھے ہیں، جو نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، نہ وصی کے عمل کی پیروی کرتے ہیں، نہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نہ عیب سے دامن بچاتے ہیں۔ مشکوک و مشتبہ چیزوں پر ان کا عمل ہے، اور اپنی خواہشوں کی راہ پر چلتے پھرتے ہیں۔ جس چیز کو وہ اچھا سمجھیں، ان کے نزدیک بس وہ اچھی ہے، اور جس بات کو وہ برا جانیں، ان کے نزدیک بس وہ بری ہے۔ مشکل گتھیوں کو سلجھانے کے لیے اپنے نفسوں پر اعتماد کر لیا ہے، اور مشتبہ چیزوں میں اپنی رائے پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ گویا ان میں سے ہر شخص خود ہی اپنا امام ہے، اور اس نے جو اپنے مقام پر اپنی رائے سے طے کر لیا ہے، اس کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ اسے قابل اطمینان وسیلوں اور مضبوط ذریعوں سے حاصل کیا ہے۔ سامعین، خطبہ نمبر 86 مکمل ہوا ہے، اور ہم پیج 251 پر ہیں، اور اسی صفحے پر اب ہم خطبہ 87 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا، اور ساری امتیں مدت سے پڑی سو رہی تھیں۔ فتنے سر اٹھا رہے تھے، سب چیزوں کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا، جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، اور دنیا بے رونق و بے نور تھی، اور اس کی فریب کاریاں کھلی ہوئی تھیں۔ اس وقت اس کے پتوں میں زردی دوڑی ہوئی تھی، اور پھلوں سے نا امیدی تھی۔ پیج 252۔ پانی زمین میں تہ نشین ہو چکا تھا، ہدایت کے مینار مٹ گئے تھے، ہلاکت و گمراہی کے پرچم کھلے ہوئے تھے، اور دنیا والوں کے سامنے کڑوے تیوروں سے اور تیوری چڑھائے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ دوبارہ یہاں سے پڑھتے ہیں، اور دنیا والوں کے سامنے کڑے تیوروں سے، یہاں تھوڑا اور پہلے، ہلاکت و گمراہی کے پرچم کھلے ہوئے تھے، اور دنیا والوں کے سامنے کڑے تیوروں سے اور تیوری چڑھائے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ اس کا پھل فتنہ تھا، اور اس کی غذا مردار تھی۔ اندر کا لباس خوف، اور باہر کا پہناوا تلوار تھا۔ خدا کے بندو، عبرت حاصل کرو، اور ان بدعمالیوں کو یاد کرو جن کے نتائج میں تمہارے باپ بھائی جکڑے ہوئے ہیں، اور جن پر ان سے حساب ہونے والا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم، تمہارا زمانہ ان کے زمانے سے زیادہ پیچھے نہیں ہے، اور نہ تمہارے اور ان کے درمیان صدیوں اور زمانوں کا فاصلہ ہے۔ ابھی تم اس دن سے زیادہ دور نہیں ہوئے کہ جب ان کے صلبوں میں تھے۔ خدا کی قسم، جو باتیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کانوں تک پہنچائیں، وہی باتیں میں تمہیں آج سنا رہا ہوں، اور جتنا انہیں سنایا گیا تھا اس سے کچھ کم تمہیں نہیں سنایا جا رہا ہے۔ اور جس طرح اس وقت ان کی آنکھیں کھولی گئی تھیں اور دل بنائے گئے تھے، ویسی ہی آنکھیں اور ویسے ہی دل اس وقت تمہیں دیے گئے ہیں۔ خدا کی قسم، ان کے بعد تمہیں کوئی ایسی نئی چیز نہیں بتائی گئی ہے جس سے وہ ناآشنا رہے۔
رہے ہوں، اور نہ کوئی خاص چیز نہیں دی گئی ہے جس سے وہ محروم تھے۔ ہاں، ایک ایسی مصیبت تمہیں پیش آ گئی ہے جو اس اونٹنی کی مانند ہے کہ جس کی نکیل جھول رہی اور تنگ ڈھیلا پڑ گیا ہے، جو کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائے گی۔ دیکھو ان فریب خوردہ لوگوں کے ٹھاٹھ باٹھ تمہیں ورغلا نہ دیں، اس لیے کہ یہ ایک پھیلا ہوا سایہ ہے جس کا وقت محدود ہے۔ تو سامعین، خطبہ نمبر 87 یہاں پر ختم ہوا اور ہم پہنچ گئے ہیں پیج 253 کے اوپر، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں الحمدللہ خطبہ نمبر 88۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو نظر آئے بغیر جانا پہچانا ہوا ہے اور سوچ بچار میں پڑے بغیر پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اس وقت بھی دائم و برقرار تھا جب کہ نہ برجوں والا آسمان تھا، نہ بلند دروازوں والے حجاب تھے، نہ اندھیری راتیں، نہ ٹھہرا ہوا سمندر، نہ لمبے چوڑے راستوں والے پہاڑ، نہ آڑی ترچھی پہاڑی راہیں، اور نہ یہ بچھے ہوئے فرشتوں والی زمین، نہ کس بل رکھنے والی مخلوق تھی۔ وہی مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور اس کا وارث ہے، اور کائنات کا معبود اور ان کا رازق ہے۔ سورج اور چاند اس کی منشا کے مطابق ایک ڈھرے پر بڑھے جانے کی سر توڑ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، جو ہر نئی چیز کو فرسودہ اور دور کی چیزوں کو قریب کر دیتے ہیں۔ اس نے سب کو روزی بانٹ رکھی ہے۔ وہ سب کے عمل اور کردار اور سانسوں کے شمار تک کو جانتا ہے۔ وہ چوری چھپی نظروں اور سینے کے مخفی نیتوں اور صلب میں ان کے ٹھکانوں اور شکم میں ان کے سونپے جانے کی جگہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہاں تک کہ ان کی عمریں اپنی حدود انتہا کو پہنچ جائیں۔ وہ ایسی ذات ہے کہ رحمت کی وسعتوں کے باوجود اس کا عذاب دشمنوں پر سخت ہے، اور عذاب کی سختیوں کے باوجود دوستوں کے لیے اس کی رحمت وسیع ہے۔ جو اسے دبانا چاہے اس پر قابو پا لینے والا، اور جو اس سے ٹکر لینا چاہے اسے تباہ و برباد کرنے والا، اور جو اس کی مخالفت کرے اسے رسوا و ذلیل کرنے والا، اور جو اس سے دشمنی برتے اس پر غلبہ پانے والا ہے۔ جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اس سے مانگتا ہے اسے دے دیتا ہے، اور جو اسے قرضہ دیتا ہے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اسے ادا کرتا ہے۔ جو شکر کرتا ہے اسے بدلہ دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں، اپنے نفسوں کو تولے جانے سے پہلے تول لو، اور محاسبہ کیے جانے سے قبل خود اپنا محاسبہ کر لو۔ گلے کا پھندا تنگ ہونے سے پہلے سانس لے لو، اور سختی کے ساتھ ہنکائے جانے سے پہلے مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ جسے اپنے نفس کے لیے یہ توفیق نہ ہو کہ وہ خود اپنے کو واعظ و پند کر لے اور برائیوں پر متنبہ کر دے، تو پھر کسی اور کی بھی پند و توبیخ اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ سامعین، یہ خطبہ پڑھتے پڑھتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ویسے تو مولا علی علیہ السلام کا کلام پڑھتے پڑھتے ایک بہت عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی جو میرے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں وہ بھی ایسی ہی کیفیات سے گزر رہے ہیں۔ اور یوں آج ہم نے ابھی اس وقت 254 صفحے کے اوپر خطبہ 88 مکمل کر لیا۔ اب میں ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ اب جو اگلا خطبہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یعنی خطبہ نمبر 89، وہ ہم پیج 254 سے شروع کر رہے ہیں، اور خطبہ ختم ہوگا پیج 272 پر، یعنی 54 سے 72 تک۔ تو ظاہر ہے یہ ایک آڈیو میں تو ممکن نہیں ہے، اور اس کے بعد جو 2 صفحات ہیں یعنی پیج 273، بلکہ 4 صفحات یعنی 277 تک سمجھ لیجئے، 277 تک، یعنی کہ خطبہ ختم ہو جائے گا 272 پر، اور پھر 277 تک اس کے بارے میں جو بھی وضاحتیں اور تشریحات اور تاریخی حقائق ہوں گے وہ ہم جانیں گے۔ تو اس لیے آپ نے تسلی سے اس خطبے کو سننا ہے تو تھوڑا لمبا، لیکن بہت کچھ ہمارے لیے اس میں علم بھی موجود ہوگا، اشارے ہوں گے، اصلاحات ہوں گی اور ہدایات ہوں گی۔ تو آئیے اب ہم آغاز کرتے ہیں خطبہ نمبر 89 کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ خطبہ، اب جہاں خطبہ لکھا ہے وہاں پہ اشارہ ہے کہ جا کے ہم حاشیے میں پڑھیں، تو اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں۔
چلیے میں دیکھتی ہوں کہ خطبہ کے بارے میں کیا لکھی ہوں، کہ خطبہ لمبا ہے نا، اس لیے اگر ہم ساتھ ساتھ پڑھ لیں گے تو پھر میرے خیال ہے کہ ہمیں زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا، کیونکہ لمبا خطبہ پڑھنے کے بعد جب ہم تشریحات پہ پہنچیں تو شاید پھر ہمیں مشکل ہو۔ تو چلیے اس کے بارے میں پڑھ رہی ہوں، جہاں لکھا ہے خطبہ اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے، پیج 272 کے اوپر لکھا ہے کہ اس خطبے کا نام خطبہ اشبا الف شین بے الف ہے۔ اشبا شج کی جمع ہے، شین جیم کی جمع ہے، جس کے معنی ڈھانچے کے ہوتے ہیں۔ چونکہ اس میں ملائکہ اور مختلف قسم کے پیکروں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ مساعدہ میم سین عین دال ہے۔ مساعدہ ابن صدقہ ابدی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب حضرت علیہ السلام سائل کے سوال پر برہم ہوئے تو مسجد کوفہ میں ایک جمع غفیر کے سامنے یہ خطبہ دیا۔ سائل پر برہم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا سوال تکلیف شرعی سے غیر متعلق اور حدود امکان سے باہر تھا۔ اچھا، بس یہ اتنا ہم نے پڑھنا تھا، ہم نے پڑھ لیا، کیونکہ اس کے بارے میں یہی تفصیلات ہیں۔ تو اس خطبے کو ہم یہی کریں گے سامعین، کے ساتھ ساتھ تفصیلات جانتے جائیں گے۔ تو آئیے اب ہم یہ خطبہ کہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ خطبہ اشباہ الف شین بے الف ہے، یہ الف شین بے الف ہے اشباہ، جی لکھا ہے یہ خطبہ اشباہ کے نام سے مشہور ہے۔ اب یہ میں پڑھ رہی ہوں، خطبہ 89 پہ آغاز کرنے لگی ہوں۔ پہلے اس کے بارے میں جو شروع میں لکھا ہے یہ خطبہ اشباہ کے نام سے مشہور ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کے بلند پایہ خطبوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسے ایک سائل کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، جس نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ خلاق عالم کے صفات کو اس طرح بیان فرمائیں کہ ایسا معلوم ہو جیسے ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس پر حضرت غضبناک ہو گئے اور فرمایا، آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج 255 پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو فیض و عطا کے روکنے سے مالدار نہیں ہو جاتا اور جو جود و عطا سے کبھی عاجز و قاصر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے سوا ہر دینے والے کے یہاں داد و دہش کے سے کمی واقع ہوتی ہے اور ہاتھ روک لینے پر انہیں برا سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ فائدہ بخش نعمتوں اور عطیوں کی فراوانیوں اور روزیوں کی تقسیم سے ممنون احسان بنانے والا ہے۔ ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے، اس نے سب کے رزق کا ذمہ لیا ہے اور سب کی روزیاں مقرر کر رکھی ہیں۔ اب یہ جو جملہ ہے کہ اس نے سب کے رزق کا ذمہ لیا ہے اور سب کی روزیاں مقرر کر رکھی ہیں، اس کے بارے میں اشارہ ہے کہ ہم جا کے پڑھ لیں۔ تو آئیے چونا ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ جی، تو یہاں پر لکھا ہے سامعین کہ خداوند عالم رزق کا ضامن اور روزی کا کفیل ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، ترجمہ کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو، ترجمہ ختم۔ اور اس کے ساتھ لکھا ہے کہ لیکن اس کے ضامن رزق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سب کے لیے زندگی و معیشت کے سر و سامان مہیا کر دیے ہیں اور جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں، معادنوں اور زمین کی وسعتوں میں سب کا حصہ یکساں رکھا ہے اور ہر ایک کو ان سے فائدہ اٹھانے کا حق دیا ہے۔ اس کے انعامات کسی ایک سے مخصوص نہیں ہے اور نہ اس کے رزق کا دروازہ کسی کے لیے بند ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے، ترجمہ ہم ان کی اور ان کے تمہارے پروردگار کی بخششوں سے مدد کرتے ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ یہاں پہ ترجمہ ختم ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اب اگر کوئی تناسانی اور سہولت پسندی کی وجہ سے ان چیزوں کو حاصل نہ کرے اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے تو ایسا نہیں کہ گھر بیٹھے روزی پہنچ جایا کرے۔ اس نے تو زمین پر گوناگون نعمتوں کے خوان چن دیے ہیں، لیکن انہیں حاصل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سمندر کی تہہ میں موتی بکھیر دیے ہیں، لیکن انہیں نکالنے کے لیے غوطہ زنی کی حاجت ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں لال و جواہر بھر دیے ہیں، لیکن کوہ کنی کے بغیر ان تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ زمین میں نمو کے خزانے موجود ہیں، مگر تخم پاشی کے بغیر ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ دنیا میں چوطرفہ رزق کے انبار بکھرے ہوئے ہیں، سفر کی مشقتوں کے بغیر انہیں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ
ترجمہ: زمین کے اطراف و جوانب میں چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ۔ ترجمہ ختم۔ آگے لکھا ہے اس کے رازق ہونے کے یہ معنی نہیں کہ نہ کدو کاوش کرنا پڑے، نہ تلاش معاش میں گھر سے نکلنا پڑے اور خود بخود روزی پہنچ جایا کرے، بلکہ رازق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زمین میں نشو و نما کی صلاحیت پیدا کی، رویدگی کے لیے بادل برسائے، پھل سبزیاں اور غلے پیدا کیے۔ یہ سب تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ان کا حاصل کرنا سعی و عمل سے وابستہ ہے۔ جو جد و جہد کرے گا وہ اپنی کوشش و ریاضت کے ثمرات سے بہرہ اندوز ہوگا، اور جو اپنی کوشش سے ہاتھ اٹھا لے گا وہ اپنی سستی و کوتاہی کے نتائج سے دوچار ہوگا۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے کہ ترجمہ: انسان کو وہی حاصل ہوتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور نظام قدرت اب اسی پر قائم ہے کہ بو اور کاٹو، اور بوئے بغیر رویدگی کی امید رکھنا اور کیے بغیر نتائج کی آس لگانا غلط ہے۔ اعضاء و جوارے ہیں ہی اسی لیے کہ انہیں برسر عمل رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت باری تعالیٰ کا جناب مریم علیہ السلام سے خطاب ہے۔ ترجمہ: کہ تم خرمے کے درخت کا تنا اپنی طرف ہلاؤ، تم پر پکے ہوئے خرمے گریں گے، انہیں کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لو۔ ترجمہ ختم۔ لکھا ہے قدرت نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا کر دیا، لیکن ایسا نہیں کہ خرموں کو درخت سے اتار کر ان کی جھولی میں ڈال دیا ہو، کیونکہ جہاں تک رزق کے پیدا کرنے کا تعلق ہے وہ اسی کا کام ہے۔ اس لیے درخت کو سرسبز و شاداب کیا، اس میں پھل لگائے اور پھلوں کو پختہ کر دیا، لیکن جب انہیں اتارنے کے لیے نوبت آتی ہے تو قدرت دخل نہیں دیتی۔ صرف حضرت مریم علیہ السلام کو ان کا کام یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو ہلائیں اور اپنے رزق کو حاصل کریں۔ اگر اس کی رازقیت کے یہی معنی ہیں کہ جو دیتا ہے وہی دیتا ہے اور جو ملتا ہے اسی کی طرف سے ملتا ہے، تو پھر انسان جو کچھ بھی کھائے گا کمائے گا اور جس طرح بھی حاصل کرے گا وہ اس کے لیے حلال ہی ہوگا، خواہ چوری سے حاصل ہو یا رشوت سے، ظلم سے حاصل ہو یا غضب سے، کیونکہ یہ اللہ کا فعل اور اس کا دیا ہوا رزق ہے جس میں انسان کے اختیار کا کچھ دخل نہ ہوگا، اور جہاں کوئی چیز اختیار کی حدود سے باہر ہو اس کے لیے حلال و حرام کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور نہ اس سے کسی قسم کی باز پرس ہوتی ہے، اور جب ایسا نہیں بلکہ اس سے حلال و حرام کا تعلق ہوتا ہے تو پھر اسے انسانی اعمال سے متعلق ہونا چاہیے تاکہ اس سے پوچھا جا سکے کہ اس نے حلال طریقے سے حاصل کیا ہے یا حرام طریقے سے۔ البتہ جہاں اس نے اکتساب رزق کی قوتیں ہی نہیں دیں وہاں رزق رسانی کا ذمہ خود لیا ہے۔ چنانچہ شکم مادر میں جنین کے لیے غذا کے پہنچانے کا سرو سامان کیا جو اس کی ضرورت اور احتیاج کے مطابق اسے ملتا رہتا ہے، لیکن جب یہی بچہ کارگاہ ہستی میں قدم رکھتا ہے اور ہاتھ پیر ہلانے کی سکت اس میں آ جاتی ہے تو پھر منہ ہلائے بغیر اپنے سرچشمہ رزق سے غذا حاصل نہیں کر سکتا۔ تو سامعین، اس پوائنٹ کو ہم نے پڑھ لیا اور اب ہم دوبارہ سے واپس جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم دوبارہ سے خطبہ 89 کے اس پارٹ پہ جا رہے ہیں کہ جہاں سے ہم ان تفصیلات کو پڑھنے کے لیے آئے تھے، اور وہ ورڈ تھا کہ اس نے سب کے رزق کا ذمہ لیا ہے اور سب کی روزیاں مقرر کر رکھی ہیں۔ اس کے بارے میں پڑھ لیا۔ اب آئیے دیکھیں خطبے میں آگے کیا لکھا ہے۔ اس نے اپنے خواہش مندوں اور اپنی نعمت کے طلبگاروں کے لیے راہ کھول دی ہے۔ وہ دست طلب کے نہ بڑھنے پر بھی اتنا ہی کریم ہے جتنا طلب و سوال کا ہاتھ بڑھنے پر۔ وہ ایسا اول ہے کہ جس کے لیے کوئی قبل ہے ہی نہیں کہ کوئی شے اس سے پہلے ہو سکے، اور ایسا آخر ہے کہ جس کے لیے کوئی بعد ہے ہی نہیں تاکہ کوئی چیز اس کے بعد فرض کی جا سکے، اور وہ آنکھ کی پتلیوں کو دور ہی سے روک دینے والا ہے کہ وہ اسے پا سکیں یا اس کی حقیقت معلوم کر سکیں۔ اس پر زمانے کے مختلف دور نہیں گزرتے کہ اس کے حالات میں تغیر و تبدل پیدا ہو۔ وہ کسی جگہ میں نہیں ہے کہ اس کے لیے نقل و حرکت صحیح ہو سکے۔ اگر وہ چاندی اور سونے جیسی نفیس دھاتیں کہ جنہیں پہاڑوں کے معادن یعنی لمبی لمبی سانسیں بھر کر اچھال دیتے ہیں، اور بکھرے ہوئے موتی اور مرجان کی کٹی ہوئی شاخیں کہ جنہیں دریاؤں کی سیپیاں کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اگل دیتی ہیں، بخش دے تو اس سے اس کے وجود و عطا پر کوئی اثر
نہیں پڑتا اور نہ اس کی دولت کا ذخیرہ اس سے ختم ہو سکتا ہے۔ پیج 256 پہ ہم آ گئے۔ ذخیرہ اس سے ختم ہو سکتا ہے اور اس کے پاس پھر بھی انعام و اکرام کے اتنے ذخیرے موجود رہیں گے جنہیں لوگوں کی مانگ ختم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ ایسا فیاض ہے جسے سوالوں کا پورا کرنا مفلس نہیں بنا سکتا، اور گڑ گڑا کر سوال کرنے والوں کا حد سے بڑا ہوا اصرار بخل پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ کی صفتوں کو دریافت کرنے والے، دیکھو کہ جن صفتوں کا تمہیں قرآن نے پتہ دیا ہے ان میں تم اس کی پیروی کرو اور اسی کے نور ہدایت سے کسب ضیاء کرتے رہو، اور جو چیزیں کہ قرآن میں واجب نہیں اور نہ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ ہدی میں ان کا نام و نشان ہے اور صرف شیطان نے اس کے جاننے کی تمہیں زحمت دی ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس رہنے دو، اور یہی تم پر اللہ کے حق کی آخری حد ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ علم میں راسخ و پختہ لوگ وہی ہیں کہ جو غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی ساری چیزوں کا اجمالی طور پر اقرار کرتے اور ان پر اعتقاد رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی تفسیر و تفصیل نہیں جانتے، اور یہی اقرار انہیں غیب پر پڑے ہوئے پردوں میں درانہ گھسنے سے بے نیاز بنائے ہوئے ہے۔ اور اللہ نے اس بات پر ان کی مدح کی ہے کہ جو چیز ان کے احاطہ علم سے باہر ہوتی ہے اس کی رسائی سے اپنے عجز کا اعتراف کر لیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کی حقیقت سے بحث کرنے کی تکلیف نہیں دی اس میں تعمق و کاوش کے ترک ہی کا نام رسوخ رکھا ہے۔ لہٰذا بس اسی پر اکتفا کرو اور اپنے عقل کے پیمانے کے مطابق اللہ کی عظمت کو محدود نہ بناؤ، ورنہ تمہارا شمار ہلاک ہونے والوں میں قرار پائے گا۔ ہم یہ خطبہ پڑھتے پڑھتے سامعین پیج 257 پہ آ گئے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ وہ ایسا قادر ہے کہ جب اس کی قدرت کی انتہا معلوم کرنے کے لیے وہم پر تیر چلا رہا ہو اور فکر دوبارہ پڑھتی ہوں، وہ ایسا قادر ہے کہ جب اس کی قدرت کی انتہا معلوم کرنے کے لیے وہم اپنے تیر چلا رہا ہو اور فکر ہر طرح کے وسوسوں کے ادھیڑ بن سے آزاد ہو کر اس کے قلم رو مملکت کے گہرے بھیدوں پر آگاہ ہونے کے درپے ہو اور دل کی صفتوں کی کیفیت سمجھنے کے لیے والہانہ طور پر دوڑ پڑے ہوں اور ذات الہی کو جاننے کے لیے عقلوں کی جستجو تلاش کی راہیں حد بیان سے زیادہ دور تک چلی گئی ہوں، تو اللہ اس وقت جب وہ غیب کی تیرگیوں کے گڑھوں کو عبور کر رہی ہوتی ہیں ان سب کو ناکامیوں کے ساتھ پلٹا دیتا ہے۔ چنانچہ جب اس طرح منہ کی کھا کر پلٹتی ہیں تو انہیں یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ایسی بے راہ رویوں سے اس کی معرفت کا کھوج نہیں لگایا جا سکتا، اور نہ فکر پیماؤں کے دلوں میں اس کی عزت کے تمکنت و جلال کا ذرا سا بھی شائبہ آ سکتا ہے۔ وہ وہی ہے کہ جس نے مخلوقات کو ایجاد کیا بغیر اس کے کہ کوئی مثال اپنے سامنے رکھتا اور بغیر اس کے کہ اپنے سے پہلے کسی اور خالق و معبود کی بنائی ہوئی چیزوں کا چربہ اتارتا۔ اس نے اپنی قدرت کی بادشاہت اور ان عجیب چیزوں کے واسطے سے کہ جن میں اس کی حکمت و دانائی کے آثار منہ سے بول رہے ہیں اور مخلوق کے اس اعتراف سے کہ وہ اپنے رکنے تھمنے میں اس کے سہارے کی محتاج ہے، وہ ہمیں وہ چیزیں دکھائی ہیں کہ جنہوں نے قہراً دلیل قائم ہو جانے کے دباؤ سے اس کی معرفت کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اور اس کی پیدا کردہ عجیب و غریب چیزوں میں اس کی صنعت کی نقش و نگار اور حکمت کے آثار نمایاں اور واضح ہیں۔ اس کو ہم پڑھتے پڑھتے خطبے کو ہم پیج 258 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے آگے کہ چنانچہ ہر مخلوق اس کی ایک حجت اور ایک برہان بن گئی ہے، چاہے وہ خاموش مخلوق ہو، مگر اللہ کی تدبیر و کارسازی کی ایک بولتی ہوئی دلیل ہے، اور ہستی ثانی کی طرف اس کی رہنمائی ثابت و برقرار ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نے تجھے تیری ہی مخلوق سے ان کے اعضاء کے الگ الگ ہونے اور تیری حکمت کی کارسازیوں سے گوشت پوشت میں ڈھکے ہوئے ان کے جوڑوں کے سروں کے ملنے میں تشبیہ دی، اس نے اپنے چھپے ہوئے ضمیر کو تیری معرفت سے وابستہ نہیں کیا،
اور اس کے دل کو یہ یقین چھو بھی نہیں گیا کہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ گویا اس نے پیروکاروں کا یہ قول نہیں سنا جو اپنے مقتداؤں سے بیزاری چاہتے ہوئے یہ کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو قطعاً ایک کھلی ہوئی گمراہی میں تھے کہ جب ہم سارے جہان کے پالنے والے کے برابر تمہیں ٹھہرایا کرتے تھے۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو تجھے دوسروں کے برابر سمجھ کر اپنے بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں اور اپنے وہم میں تجھ پر مخلوقات کی صفتیں جڑ دیتے ہیں اور اپنے خیال میں اس طرح تیرے حصے بکھرے کرتے ہیں جس طرح مجسم چیزوں کے جوڑ بند الگ الگ کیے جاتے ہیں، اور اپنی عقلوں کی سوجھ بوجھ کے مطابق تجھے مختلف قوتوں والی مخلوقات پر قیاس کرتے ہیں۔ پیج 259 پہ ہم آ چکے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نے تجھے تیری مخلوق میں سے کسی کے برابر جانا اس نے تیرا ہمسر بنا ڈالا، اور تیرا ہمسر بنانے والا تیری کتاب کی محکم آیتوں کے مضامین اور ان حقائق کا جنہیں تیری طرف سے روشن دلائل واضح کر رہے ہیں منکر ہے۔ تو وہ اللہ ہے کہ عقلوں کی حد میں گر نہیں سکتا کہ ان کی سوچ بچار کی زد پر آ کر کیفیات کو قبول کر لے، اور نہ ان کے غور و فکر کی جولانیوں میں تیری سمائی ہے کہ تو دوبارہ پڑھتی ہوں، اور نہ ان کے غور و فکر کی جولانیوں میں تیری سمائی ہے کہ تو محدود ہو کر ان کے فکری تصرفات کا پابند بن جائے۔ اب اس کے آگے لکھا ہے کہ اسی خطبے کا ایک حصہ یہ ہے کہ اب آئیے ہم اس کا اگلا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ خطبہ وہی چل رہا ہے۔ لکھا ہے کہ اس نے جو چیزیں پیدا کیں ان کا ایک اندازہ رکھا، مضبوط و مستحکم، اور اس کا انتظام کیا عمدہ و پاکیزہ، اور انہیں ان کی سمت پر اس طرح لگایا کہ نہ وہ اپنی آخری منزل کی حدوں سے آگے بڑھیں اور نہ منزل منتہا تک پہنچنے میں کوتاہی کی۔ جب انہیں اللہ کے ارادے پر چل پڑنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے سرتابی نہیں کی، اور وہ ایسا کر ہی کیوں کر سکتی تھیں جبکہ تمام امور اس کی مشیت و ارادے سے صادر ہوئے ہیں اور گوناگون چیزوں کا موجد ہوئے ہیں۔ وہ گوناگون چیزوں کا موجد ہے، بغیر کسی سوچ بچار کی طرف رجوع کیے اور بغیر طبیعت کی کسی جولانی کے کہ جسے دل میں چھپائے ہو، اور بغیر کسی تجربے کے کہ جو زمانے کے حوادث سے حاصل کیا ہو، اور بغیر کسی شریک کے کہ جو ان عجیب و غریب چیزوں کی ایجاد میں اس کا معین و مددگار ہو۔ پیج 260 پہ ہم آ گئے ہیں۔ معین و مددگار ہو، چنانچہ مخلوق بنا کر مکمل ہو گئی، اور اس نے اللہ کی اطاعت کے سامنے سر جھکا دیا اور فوراً اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے بڑھی، نہ کسی دیر کرنے والی کسی سست رفتاری دامن گیر ہوئی، اور نہ کسی حیل و حجت کرنے والی کسی سستی اور ڈھیل حائل ہوئی۔ اس نے ان چیزوں کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دیا اور ان کی حدیں معین کر دیں، اور اپنی قدرت سے ان متضاد چیزوں میں ہم رنگی و ہم آہنگی پیدا کی، اور نفسوں کے رشتے بدنوں سے جوڑ دیے اور انہیں مختلف جنسوں پر بانٹ دیا جو اپنی حدوں، اندازوں، طبیعتوں اور صورتوں میں جدا جدا ہیں۔ یہ نو ایجاد مخلوق ہے کہ جس کی ساخت اس نے مضبوط کی ہے اور اپنے ارادے کے مطابق اسے بنایا اور ایجاد کیا۔ اب اس کے بعد لکھا ہے سامعین کہ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے آسمان کے وصف میں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس نے بغیر کسی چیز کے وابستہ کیے اس کے شگافوں کے نشیب و فراز کو مرتب کر دیا، اور اس کے دراڑوں کی کشادگیوں کو ملا دیا اور انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ دیا، اور اس کے احکام کو لے کر اترنے والوں اور خلق کے اعمال کو لے کر چڑھنے والوں کے لیے اس کی بلندیوں کی گزاری کو آسان کر دیا۔ ابھی وہ آسمان دھوئیں ہی کی شکل میں تھے کہ اللہ نے انہیں پکارا تو فوراً ان کے تسموں کے رشتے آپس میں متصل ہو گئے۔ اس نے ان کے بند دروازوں کو بستہ ہونے کے بعد کھول دیا۔ پیج 261 پر ہم آ گئے ہیں۔ بستہ ہونے کے بعد کھول دیا اور ان کے سوراخوں پر ٹوٹتے ہوئے تاروں کے نگہبان کھڑے کر دیے، اور انہیں اپنے زور سے روک دیا کہ کہیں وہ ہوا کے پھیلاؤ میں ادھر ادھر نہ ہو جائیں، اور انہیں مامور کیا کہ وہ اس کے حکم کے مطابق سر جھکائے ہوئے اپنے مرکز پر ٹھہرے رہیں۔ اس نے فلک کے سورج کو دن کی روشنی نشانی اور چاند کو
رات کی دھندلی نشانی قرار دیا ہے اور انہیں ان کی منزلوں پر چلایا ہے اور ان کی گزرگاہوں میں ان کی رفتار مقرر کر دی ہے تاکہ ان کے ذریعے سے شب و روز کی تمیز ہو سکے اور انہی کے اعتبار سے برسوں کی گنتی ہے اور دوسرے حساب جانے جا سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ اس نے آسمانی فضا میں اس فلک کو آویزاں کیا اور اس میں اس کی آرائش کے لیے مننے مننے موتیوں ایسے تارے اور چراغوں کی طرح چمکتے ہوئے ستارے آویزاں کیے اور چوری چھپے کان لگانے والوں پر ٹوٹتے ہوئے تاروں کے تیر چلائے اور ستاروں کو اپنے جبر و قہر سے ان کے دھڑے پر لگایا کہ کوئی ثابت رہے اور کوئی سیار کبھی اتار ہو، اور کبھی دوبارہ پڑھتی، کوئی ثابت رہے اور کوئی سیار کبھی اتار ہو اور کبھی ابھار، اور کسی میں نحوست اور کسی میں سعادت۔ اچھا، اب یہاں پر اس خطبے کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 261 پہ پہنچ گئے ہیں۔ اب اس سے آگے یہ خطبہ بھی جاری ہے کیونکہ اس میں آگے یہ لکھا ہے کہ اسی خطبے کا ایک جز ہے فرشتوں کے وصف۔ تو یہ سب چیز انشاءاللہ اس خطبے کے جو بقایا تفصیلات ہیں یا جو خطبہ ہم مزید اگلی آڈیو میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔